بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے، جن کی صحیح تعداد صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ البتہ چند انبیاء کرام کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کیا ہے۔ ان میں سے جو سب سے پہلے نبی ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے تقریباً 2000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر جنوں کا آباد کیا۔ جب جنات زمین میں فساد پھیلانے لگے اور آپس میں قتل و غارت کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کے ساتھ بھیجا کہ جنات کو سمندر اور جزیروں کی طرف بھگا دو۔ ابلیس نے فرشتوں کو ساتھ لے جا کر جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دیا۔ ابلیس خود بھی جنات کی نسل میں سے تھا، لیکن کثرت عبادت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ فرشتوں کا سردار بننے کی وجہ سے ابلیس میں غرور و تکبر پیدا ہو گیا۔ اس نے یہ سمجھا کہ مجھے زمین و آسمان میں اتنا بڑا مقام اس لیے ملا ہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تمام مخلوقات سے افضل ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ غرور و تکبر پسند نہ آیا، اور اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کا اظہار فرمایا جو زمین میں اللہ تعالیٰ کی خلافت قائم کرے۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا کوئی خلیفہ یعنی کہ نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے زمین میں جنات کا فساد خون ریزی دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے حکمت معلوم کرنے کے لیے کہا کہ اے اللہ، کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے، خون ریزی کرے، جبکہ ہم آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح و پاکیزگی بیان کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی چاہت کو عملی جامہ پہناتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ فرمان الہی ہے، اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، جسے حضرت آدم علیہ السلام کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا ہے، اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ سورہ صاد آیت نمبر 75۔ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن تمام اہل ایمان جمع ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے کہ آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا، آپ کو چیزوں کے نام سکھائے، آپ اپنے رب کے سامنے ہماری سفارش کیجیے تاکہ ہم اس مصیبت سے نجات پا سکیں۔ مصیبت سے مراد یعنی کہ میدان محشر کی ہولناکیوں سے نجات پا سکیں۔ آپ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ بہت غصے میں ہے، آج سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں آئے تھے، نہ ہی بعد میں آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی، لہٰذا آپ کسی اور کے پاس چلے جائیں گے۔ بخاری حضرت انس کی روایت سے۔ سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اس دن انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور اس کو روایت کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی شکل و صورت بنانے کے بعد جب تک چاہا انہیں ڈھانچہ کی صورت میں پڑا رہنے دیا۔ ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چکر لگاتا رہتا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ جسم اندر سے کھوکھلا ہے تو اس نے اندازہ کر لیا کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ یہ بھی روایت کی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مسلم کی روایت میں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پوری زمین سے جمع کی گئی مٹھی بھر خاک سے پیدا فرمایا۔ اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بھی مختلف رنگوں مٹی کے مطابق پیدا ہوئی ہے۔ ان میں سرخ، سفید، سیاہ اور درمیانی رنگوں کے بھی لوگ ہیں۔ اسی طرح نیک، بد، نرم خو، سخت طبیعت اور درمیانی طبیعت والے بھی لوگ پائے جاتے ہیں۔ یہ ہے مسند احمد ابی موسیٰ کی روایت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن اپنے ہاتھ سے انسانی صورت میں پیدا فرمایا تاکہ ابلیس اپنی بڑائی کا دعویٰ نہ کر سکے۔ اس کے کچھ دیر بعد مٹی سے بنے ہوئے ایک جسم کی صورت میں پڑا رہنے دیا۔ فرشتے اور ابلیس اسے دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتے۔ ابلیس گزرتے ہوئے اسے ٹھوکر مارتا، جس کی وجہ سے ایسی آواز پیدا ہوتی تھی جس طرح مٹی کے بنے ہوئے برتن سے کسی چیز کے ٹکرانے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اس
اس لیے وہ کہتا تھا کہ فرمان الہی ہے، اللہ نے انسان کو ٹھکڑی جیسی بجنے والی مٹی سے پیدا فرمایا۔ سورۃ رحمان آیت نمبر 14۔ ابلیس ایک مرتبہ موقع پا کر حضرت آدم علیہ السلام کے منہ کی طرف سے بدن میں داخل ہو گیا اور دوسری طرف سے نکل گیا۔ فرشتوں سے کہنے لگا اسے مت ڈرو، یہ حضرت آدم علیہ السلام اندر سے بالکل کھوکھلا ہے، اگر مجھے اس پر قابو پانے کا موقع ملا تو میں اسے ضرور گمراہ کروں گا۔ سورۃ انبیاء آیت نمبر 37۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کا قد 7 ہاتھ لمبا بنایا، ان میں روح پھونکی اور فرمایا جا کر فرشتوں کی جماعت کو سلام کہیے اور ان کا جواب غور سے سنیے، وہی تمہاری اور تمہاری اولاد کے سلام اور جواب کا طریقہ ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس جا کر کہا السلام علیکم، فرشتوں نے جواب دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی کہ ورحمۃ اللہ کا اضافہ فرما دیا۔ جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر 7 ہاتھ قد کا ہوگا۔ اس کے بعد آج تک مخلوق کے قد میں کمی ہوتی رہی، یہاں تک کہ موجودہ صورتحال آ گئی، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنے انسان کے قد ہیں۔ فرشتوں کو اولاد آدم کی خون ریزی کا علم کیسے ہوا؟ فرشتے زمین پر جنات کے آپس کے لڑائی جھگڑے خون ریزی دیکھ چکے تھے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اولاد آدم کے بارے میں بھی یہی خدشہ ظاہر کیا کہ یہ بھی آپس میں خون ریزی کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر آباد ہونے والی مخلوقات کے حالات دیکھ چکے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اصل حقیقت کو خوب جانتے ہیں۔ خلیفہ بنانے کی مصلحت۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک نئی مخلوق پیدا کرنے کی خبر دی تو انہوں نے اس نئی مخلوق کو پیدا کرنے کی مصلحت معلوم کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بلا شبہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جن کا تمہیں علم نہیں۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 30۔ یعنی میں اس نئی مخلوق میں نبی، رسول، عابد، صدیق، شاہد، زاہد، ولی، بعمل، علماء اور صالحہ پیدا کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب فرشتے بندوں کے اعمال لے کر آسمان پر چڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے کے باوجود ان سے پوچھتے ہیں تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے فرماتے ہیں جب ہم گئے تھے تو وہ نماز عصر میں مصروف تھے، جب وہ واپس آئے تو وہ نماز فجر میں مصروف تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے جس کو روایت کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یعنی فرشتوں کو جس مصلحت اور حکمت کی جستجو تھی وہ انہیں انسان کی عبادت میں مصروف ہونے کی صورت میں دکھائی دی جاتی ہے۔ فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکنے سے پہلے ہی فرشتوں کو اس بات کا پابند کر دیا تھا کہ جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل کر کے اس میں روح ڈال دوں گا تو تم ان کے سامنے سجدہ تعظیمی میں گر جانا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے مکمل شکل و صورت بنانے کے بعد اس میں روح ڈال دی تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ میں گر گئے۔ فرمان الہی ہے اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی اور کھرکتی ہوئی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، لہٰذا جب میں اسے پورا بنا لوں گا اور اس میں اپنی روح پھونک دوں گا تو تم سب اس کے آگے سجدہ ریز ہو جانا۔ پس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ سورہ حجر آیت نمبر 28 تا 30۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈال دی گئی تو انہیں چھینک آئی، جس پر انہوں نے الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں یرحمک اللہ، یعنی کہ اللہ پر رحم فرمائے۔ یہ بھی روایت کیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عزت و تکریم و فرشتوں پر فضیلت۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عزت و تکریم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے ہاتھوں سے تخلیق فرمایا، فرشتوں سے سجدہ کروا کر آپ علیہ السلام کی خوب عزت افزائی فرمائی۔ فرمان الہی ہے جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر کے سورۃ بقرہ آیت نمبر 34۔ ابلیس کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں سجدہ کیا۔ ابلیس چونکہ کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، لہٰذا اسے بھی فرشتوں کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، مگر ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کی عزت و فضیلت دیکھ کر حسد کرنے لگا اور تکبر کرتے ہوئے انہیں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اس سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ فرمان
الہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اس پر ابلیس نے کہا کہ میں اس آدم سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اعراف آیت نمبر 12۔ بس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اسے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اللہ نے پوچھا اے ابلیس تجھے کیا ہوا، تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ اس پر ابلیس نے کہا میں ایسے انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا جس کو آپ نے کالی سڑی ہوئی اور کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ سورۃ ہجر آیت نمبر 30 تا 33۔ اگر آپ مزید اس بارے میں تفصیلات پڑھنا چاہتے ہیں تو ترجمہ تفسیر بنی اسرائیل آیت نمبر 61 اور صاد کی آیت نمبر 30، سورہ صاد کی آیت نمبر 76 کا مطالعہ کیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرشتے نور سے اور جن آگ سے اور آدم علیہ السلام اس چیز یعنی کہ مٹی سے پیدا کیا گیا جس کا تمہیں علم ہو چکا۔ ابلیس کا تکبر اور اس کا انجام۔ جب ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ رب العزت نے اس کا مقام اور مرتبہ چھین کر قیامت تک کے لیے اسے معلون اور مردود قرار دے کر جنت سے نکل جانے کا حکم دیا۔ فرمان الہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تو یہاں سے نکل جا، بے شک تم مردود ہے، بلا شبہ قیامت کے دن تک تجھ پر میری لعنت برستے رہے گی۔ سورۃ ہجر آیت نمبر 34 تا 35۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو یہاں سے اتر جا، اس لیے تجھے کوئی حق نہیں کہ تو یہاں رہ کر تکبر کرے، تو نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اعراف آیت نمبر 13۔ اللہ نے فرمایا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، لہٰذا ان میں سے بھی جو تیرا کہا مانے گا میں ضرور لہٰذا تم سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 18۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ابن آدم سجدہ والی آیت کی تلاوت کے بعد سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک طرف ہو کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کر لیا، اس لیے اسے جنت ملے گی، مجھے سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو میں نے انکار کر دیا، اس لیے مجھے جہنم ملے گی۔ یہ روایت ہے مسلم کی جس کو روایت کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے فرشتوں پر علمی برتری۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تخلیق فرما کر بلند مرتبہ عطا کیا، فرشتوں سے سجدہ کروا کر آپ علیہ السلام کے شرف اور منزلت پر مہر کی تصدیق لگا دی، پھر آپ علیہ السلام کو مختلف چیزوں کے نام سکھا کر فرشتوں پر علمی برتری ثابت ہو گئی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی نام فرشتوں سے پوچھے تو فرشتوں نے عرض کیا ہمیں تو وہی معلوم ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا۔ فرمان الہی اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتلاؤ اگر تم سچے ہو۔ ان سب نے کہا اے اللہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا، بے شک آپ کامل علم رکھنے والے حکمت والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آدم انہیں فرشتوں کے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں چیزوں کے نام بتا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں ہی زمین و آسمان کا غیب جانتا ہوں، اور بے شک میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کر رہے ہو جو تم چھپا رہے ہو۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 31 تا 33۔ حضرت حوا کی پیدائش اور جنت میں رہنے کا حکم۔ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اکیلے تھے، ان کا کوئی ہم جنس نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دلجوئی اور تسکین کے لیے انہی کے جسم سے بائیں طرف کی چھوٹی پسے سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کی بیوی بنا کر انہیں جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ فرمان الہی وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس کی بیوی پیدا کی تاکہ وہ اسے سکون حاصل کرے۔ سورۃ اعراف آیت 189۔ ہم نے کہا اے آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہو۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 35۔ حدیث پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ کیونکہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اگر تم اس پسلی کو سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ بیٹھو گے۔ بخاری مسلم۔ اور اس کو روایت کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حالت میں ان کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اس کو تو روایت کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابلیس کی انسان سے دشمنی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو عزت اور اکرام سے نوازتے ہوئے جنت میں رہنے کا حکم دیا تو شیطان کو انسان کی یہ عزت و تکریم برداشت نہ ہوئی، اس نے اسی وقت انسانوں کو گمراہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ انسان سے دشمنی کے لیے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت طلب کی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی۔ فرمان الہی، اس نے کہا اے اللہ، چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کر دیا ہے اس لیے میں ان انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر گھات لگا کر ضرور بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے، پیچھے سے بھی، دائیں سے اور بائیں سے، اور آپ میں سے اکثر کو نہ شکر گزار نہ پائیں گے۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 16 تا 17۔ ابلیس نے کہا اے اللہ، اب جب کہ آپ نے اس شخص کو مجھ پر فضیلت دے ہی دی ہے تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دیجیے، میں اس کی اولاد میں سے چند لوگوں کے علاوہ سب کو ضرور اپنے قابو میں کروں۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 62۔ ابلیس نے کہا اے میرے رب، مجھے اس دن کے لیے مہلت ضرور دے دیجیے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا تجھے مہلت دی جاتی ہے اس دن تک جس کا وقت معلوم ہے۔ ابلیس نے کہا آپ کی عزت کی قسم، میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ صاد آیت 79 تا 80۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقین مانو شیطان آدم علیہ السلام کی اولاد کو گمراہ کرنے کے لیے اسلام کی راہ پر بیٹھا ہوا ہے، ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے افسوس تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر مسلمان ہو رہے ہو۔ سعادت مند لوگ اس بات کو ٹھکرا کر مسلمان ہو جاتے ہیں، پھر شیطان جہاد کی راہ میں بیٹھ کر کہتا ہے جہاد کیوں کرتے ہو، تم مارے جاؤ گے، تمہاری عورت کسی اور سے نکاح کر لے گی، تمہارا مال تقسیم کر لیا جائے گا، مگر سعادت مند لوگ اس بات کو رد کر کے جہاد کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ ایسے لوگ یقیناً جنتی ہیں، خواہ وہ شہید ہو جائیں کر یا کچل کر مر جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنی آدم کو ابلیس کی دشمنی پر تنبیہ۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو قیامت تک کے لیے مہلت دینے کے بعد بنی نوع انسان کو ابلیس کی دشمنی سے آگاہ فرمایا اور یہ وضاحت دی کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرو، یہ بڑا چالاک اور چھپ کر وار کرنے والا ہے، تم اسے اور اس کے چیلوں کو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس نے تمہارے ماں باپ کو دھوکہ دے کر جنت کے آرامدہ زندگی سے محروم فرمایا۔ فرمان الہی، اللہ نے فرمایا اے ابلیس، ان آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو بھی تیری پیروی کریں گے تم سب کی سزا جہنم ہے جو پورا بدلہ ہے، اور ان کی اولاد میں سے تو جسے بھی چاہے اپنی آواز خوشنما سے گمراہ کر سکتا ہے کر لے، ان پر اپنے سوار اور پیادے بھی دوڑا، ان کے مال اولاد میں بھی اپنا حصہ حاصل کر لے، ان کے جھوٹے وعدے بھی حاصل کر لے، اور ان کی اولاد سے شیطان کے سارے وعدے محض دھوکہ ہی ہیں۔ اللہ نے فرمایا بے شک میرے مخلص بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا اور تمہارا رب ان مخلص بندوں کی دستگیری کرنے کے لیے کافی ہے۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 63 تا 65۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، وہ جنات میں سے تھا، اور ابلیس نے اپنے پروردگار کے حکم کی نافرمانی کی، تو کیا پھر تم اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے، اگر وہ ایسے ظالموں سے بہت ہی برا بدلہ ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر۔ حضرت آدم علیہ السلام و حوا کے خلاف ابلیس کی چال۔ جب ابلیس نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عزت دیتے ہوئے انہیں جنت میں رہنے کا حکم دے دیا تو حسد کی آگ میں جل گیا، انسان دشمنی کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں جنت سے نکالنے کے لیے چال چلنے لگا۔ وہ بڑا ہمدرد بن کر حضرت آدم علیہ السلام و حوا کے پاس آ کر کہنے لگا تمہیں معلوم نہیں اس درخت کے قریب جانے سے تمہیں کیوں روکا گیا؟ میں تمہیں ایک راز بتاتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اس لیے روکا ہے اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے یا پھر ہمیشہ کے لیے جنت کی زندگی پالو گے۔ فرمان الہی، تمہارے رب نے تو تم کو اس درخت کا پھل کھانے سے صرف اس لیے منع کیا تھا کہ تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 20۔ شیطان نے ان کے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا اے آدم، کیا میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی کا درخت اور ایسی بادشاہت نہ بتاؤں جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہو؟ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 120۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کا ممنوع درخت کا پھل کھانا۔ حضرت آدم اور حوا ابلیس کو اپنا ہمدرد اور خیرخواہ سمجھ کر اس کے بہکاوے میں آ گئے اور جنت کے پاس جانے سے پہلے
حضرت آدم علیہ السلام و حوا کا ممنوع درخت کا پھل کھانا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا ابلیس کو اپنا ہمدرد اور خیرخواہ سمجھ کر اس کے بہکاوے میں آ گئے اور جس درخت کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں منع کیا تھا اس کے پاس چلے گئے، اور جیسے ہی اس درخت کا پھل چکھا تو ان کے جسم پر سے جنتی لباس فوراً اتر گیا۔ فرمان الہی: ہم نے کہا اے آدم، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا کھلا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں آرام ہے، نہ بھوک ستاتی ہے، نہ تم بہرانہ رہتے ہو، نہ تمہیں پیاس لگتی ہے، نہ ہی تمہیں دھوپ ستاتی ہے۔ آیت نمبر 117 تا 119 سورۃ طٰہٰ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا جنت میں آرام و سکون سے رہنے لگے اور شیطان انہیں بہکانے کے لیے مسلسل ان کا پیچھا کرتا رہا۔ آخرکار اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے ان کے دل میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے اور کہنے لگا، اے آدم، کیا میں تمہیں ایسا درخت نہ بتاؤں جس کے کھانے کے بعد تم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے؟ حضرت آدم و حوا نے اس درخت کا پھل کھانے سے انکار کر دیا۔ شیطان نے انہیں اعتماد دلانے کے لیے جھوٹی قسم کھا کر کہا، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں اور تمہیں اچھی بات بتا رہا ہوں۔ شیطان کے قسم کھانے پر حضرت آدم اور حوا اس بہکاوے میں آ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو بھول کر جس درخت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا اس کا پھل کھا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا نے جیسے ہی ممنوع درخت کا پھل چکھا تو ان کا جنتی لباس جسم سے اتر گیا۔ وہ شرم کے مارے اپنے ستر کو چھپانے کے لیے جنت کے درختوں کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے۔ فرمان الہی: پھر شیطان نے انہیں اس جنت سے پھسلا کر ان دونوں کو وہاں سے نکلوا دیا۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 36۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں ان دونوں کے سامنے بے پردہ کر دے۔ لہٰذا کہنے لگا، تمہارے رب نے تو تم کو اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس نے ان دونوں کو اللہ تعالیٰ کے اس شیطان نے دونوں کے سامنے اللہ کی قسم کھائی اور یقین جانو میں تم دونوں کا سچا خیر خواہ ہوں۔ چنانچہ اس نے ان دونوں کو دھوکہ دے کر اپنے جال میں پھنسا لیا۔ پھر جب ان دونوں نے درخت کا پھل چکھا تو دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو گئی۔ دونوں ہی اپنی شرمگاہوں کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ ان کے رب نے ان کو آواز دی، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ 20-22 سورۃ اعراف۔ حضرت آدم و حوا کا جنت سے اخراج۔ جب حضرت آدم اور حوا نے ابلیس کے بہکاوے میں آ کر ممنوع درخت کا پھل کھا لیا تو ان کے جسم سے جنتی لباس اتر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زمین پر اترنے کا حکم دیا، ساتھ ہی ابلیس کو بھی زمین پر اتار دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات سے آگاہ کر دیا، جس طرح شیطان نے تمہیں بہکا کر جنت سے نکالا ہے، اسی طرح یہ دنیا میں بھی تمہیں بہکانے کی بھرپور کوشش کرے گا تاکہ تم دوبارہ جنت میں نہ جا سکو، لہٰذا اپنے آپ کو اس چال سے بچانے کی بھرپور کوشش کرنا۔ فرمان الہی: اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، تم سب اسی حالت میں اتر جاؤ، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو، تمہارے لیے زمین میں رہنے کی جگہ اور ایک مقرر وقت تک فائدہ اٹھانے کا موقع۔ اعراف آیت نمبر 24۔ اللہ نے فرمایا، تم دونوں یعنی کہ انسان اور شیطان یہاں جنت سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ اب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے وہ نہ تو دنیا میں گمراہ ہوگا نہ ہی آخرت میں تکلیف اٹھائے گا۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 123۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو انہیں دنیا میں جینے کا ہنر سکھایا، جنت کے کچھ پھل بھی عطا فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا اعتراف اور توبہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکال کر زمین پر اتارا۔ زمین پر اترنے کے بعد انہیں جنت اور اس کی راحت اور سکون والی زندگی یاد آئی۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کرنے لگے، اور توبہ کے کلمات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سکھائے تھے۔ فرمان الہی: پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اس سے ان کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہی توبہ کرنے والا اور بےحد رحم کرنے والا۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 37۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دعائیہ کلمات: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دعا پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو معاف فرما دیا۔
اس دعا میں حضرت آدم علیہ السلام کی 5 خوبیاں ذکر ہوئی: اپنی غلطی کا اعتراف، غلطی پر شرمندہ ہوئے، اپنے نفس کو ملامت کی، فوراً توبہ کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام آپ بھی ہر غلطی اور گناہ کے بعد ان 5 خوبیوں کو اپنائیے اور بہترین دعا روزانہ مانگیے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کی اولاد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام حوا کو بہت ساری اولاد عطا فرمائی۔ فرمان الہی: اے لوگو، اپنے رب کے عذاب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں کو دنیا میں بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائیں۔ سورۃ نساء آیت نمبر 1۔ اور یاد کرو جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا، انہیں خود پر گواہ بناتے ہوئے پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے جواب دیا، کیوں نہیں، اور سب کی اس گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ سورۃ اعراف 170۔ حدیث پاک: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو قیامت تک پیدا ہونے والی ہر جان آپ علیہ السلام کی پشت سے ظاہر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی آنکھوں کے درمیان نور کی ایک چمک رکھ دی، پھر انہیں آپ علیہ السلام کو دکھایا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، یہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ تمہاری اولاد ہے۔ آپ علیہ السلام کو اپنی اولاد میں سے ایک ایسا آدمی بھی نظر آیا جس کی پیشانی کی چمک آپ علیہ السلام کو بہت اچھی لگی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا، یہ آپ کی اولاد میں سے آخری زمانہ کی قوموں میں سے ایک نبی ہوگا جس کا نام داؤد ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، آپ نے اس کی عمر کیا مقرر فرمائی؟ آپ نے فرمایا 60 سال۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، اسے میری عمر میں سے 40 سال عنایت فرما دیجیے۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر ختم ہوئی تو موت کا فرشتہ ان کی روح قبض کرنے کے لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا میری عمر میں سے 40 سال باقی نہیں ہے؟ فرشتے نے عرض کیا، آپ علیہ السلام نے وہ 40 سال اپنے بیٹے داؤد کو دے دیے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے انکار کیا، اس لیے آپ علیہ السلام کی اولاد میں بھی انکار کرنے کی عادت ہے۔ آپ علیہ السلام بھول گئے، اس لیے آپ کی اولاد کو بھی بھول جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اس لیے آپ علیہ السلام کی اولاد بھی غلطیاں کرتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے توحید الہی کا عہد۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو آپ علیہ السلام کے تمام اولاد حضرت آپ کی پشت سے ظاہر ہو گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سامنے آپ کی تمام اولاد سے اپنی توحید کا پکا عہد و پیمان لیا۔ نبی علیہ السلام سے توحید، رسالت اور نبوت سے متعلق عہد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل کرنے کے بعد ان کی پشت سے تمام اولاد کو ظاہر کیا تو ان میں سے قیامت تک مبعوث ہونے والے انبیاء علیہ السلام بھی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے توحید، رسالت اور نبوت سے متعلق خصوصی عہد لیا۔ فرمان الہی: اے نبی، یاد کریں جب ہم نے تمام انبیاء سے توحید کا عہد لیا اور بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نوح، حضرت ابراہیم، موسیٰ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ، اور ہم نے ان سب بڑا پکا عہد لیا۔ سورۃ احزاب آیت نمبر 7۔ اور اس وقت کو یاد کیجیے جب اللہ نے تمام انبیاء سے عہد لیا کہ جب ہم نے تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں گا تو پھر تمہارے پاس وہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے جو ان چیزوں کی تصدیق کر رہا ہو جو تمہارے پاس ہیں، تو اس رسول پر ایمان ضرور لانا اور اس کی ضرور مدد کرنا۔ اللہ نے پوچھا، کیا تم اقرار کرتے ہو، اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں، ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، تم گواہ رہنا، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ پھر اس کے بعد جو بھی عہد سے پھر جائے گا وہی نافرمان ہوگا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 81 تا 82۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں قابیل اور حابیل کا واقعہ۔ الہی: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا سچا واقعہ سنائیے۔ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی، ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی، دوسرے کی قبول نہ کی گئی تو کہنے لگا، میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ پہلے نے کہا، بے شک اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے۔ اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہرگز اپنا ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ بے شک میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ میں تو چاہتا ہوں تو اپنے ذمے اپنا اور میرا گناہ نہ لے۔ میں تو چاہتا ہوں
اپنے ذمے اپنا اور میرا گناہ بھی لے لے، پھر تو دوزخیوں میں شامل ہو جائے۔ ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ آخرکار اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا، اس نے اسے قتل کر ڈالا، پھر بے شک وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے دفنائے۔ یہ دیکھ کر کہنے لگا، ہائے افسوس، میں تو اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنی لاش کو چھپانے کے لیے تدبیر کر لیتا۔ پھر وہ بڑا ہی پشیمان اور شرمندہ ہو گیا۔ کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ولادت کا سلسلہ شروع ہوا تو ان کے ہاں ہر بار ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ حکم تھا کہ ہر لڑکے کی شادی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کر دیں، دوسرے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی پہلے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ کر دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ایک مرتبہ قابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئی، دوسری مرتبہ حابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئی۔ سابقہ اصول کے مطابق قابیل کی بہن کا نکاح حابیل سے اور حابیل کی بہن کا نکاح قابیل سے ہونا تھا۔ اتفاق کے طور پر قابیل کی بہن حابیل کی نسبت زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے قابیل نے چاہا کہ اس کی شادی قابیل کی بہن کے بجائے خود اپنی ہی بہن سے ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل سے کہا اپنی بہن سے حابیل کا نکاح کرنے دو، لیکن قابیل نے انکار کیا۔ سمجھانے کے باوجود تو اپنی ہی بہن سے خود نکاح پر اصرار کرنے لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں سے کہا تم اللہ کی راہ میں بطور نذرانہ قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے وہی حق پر ہوگا۔ حابیل بکریاں پالتا تھا، اس نے موٹی تازی بکری قربانی کی، اور قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے گھٹیا قسم کا اناج اللہ کی راہ میں پیش کیا۔ دونوں نے اپنی اپنی قربانی میدان میں رکھ دی، آسمان سے آ گئی اور قربانی حابیل کی قربانی کو کھا گئی جو اس کی قبولیت کی علامت تھا۔ قابیل کی قربانی جب قبول نہ ہوئی تو اسے غصہ آیا، اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا۔ جب حابیل قتل ہو گئے تو قابیل کھلے آسمان کے نیچے ان کی لاش کو رکھ دی، اور اس کے لیے دفن کرنے کا طریقہ معلوم نہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر دو کوے بھیجے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مارا، پھر اس کے چونچ سے گھڑا کھود کر مردہ کوے کو اس میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ قابیل نے اپنی آنکھوں سے یہ ماجرا دیکھا تو شرمندہ ہو کر کہنے لگا، ہائے افسوس، میں تو اس کوے سے بھی گویا گزرا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنے بھی لوگ ناحق قتل ہو رہے ہیں ان کا گناہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کے حصے میں بھی لکھا جا رہا ہے، کیونکہ انسانوں میں قتل و غارت کی ریس سب سے پہلے قابیل نے شروع کی تھی۔ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا پھر اس کے طریقہ پر عمل کیا تو اس طریقہ پر عمل کرنے والوں کے لیے برابر ثواب لکھا جائے گا، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ رائج کیا پھر اس کے بعد اس طریقہ پر عمل کیا گیا تو اس طریقہ کو رائج کرنے والے کو اس عمل کے لیے برابر گناہ ہی لکھا جائے گا، اور عمل کرنے والے کے لیے بھی گناہ میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اگر آپ اس کے لیے اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے حضرت آدم علیہ السلام کی وفات، حضرت ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، میرے بیٹوں، میرا جنت کا پھل کھانے کو جی چاہتا ہے۔ بیٹے جب پھل کی تلاش میں نکلے، سامنے فرشتے آتے ہوئے دکھائی دیے جن میں حضرت آدم علیہ السلام کے کفن اور خوشبو تھی۔ فرشتوں نے پوچھا، اے آدم کے بیٹوں، تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ بیٹوں نے جواب دیا، ہمارے والد کی طبیعت ناساز ہے اور وہ جنت کے پھل کھانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے فرمایا، تم واپس چلے جاؤ کیونکہ تمہارے والد فوت ہونے والے ہیں۔ فرشتوں نے کہا آ کر ان کی روح قبض کی، ان کو غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی اور آپ علیہ السلام کے لیے لحد تیار کی، پھر نماز جنازہ ادا کی، قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی، پھر مخاطب کر کے کہا کہ اے آدم کے بیٹو، تمہارے لیے مردوں کو دفن کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں جبل ابن قیس پر دفن کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کل عمر 1000 سال تھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے۔